لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے ہماری اور پوری انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا. اس نبی کی اللہ رب العالمین نے مدد کی. ایسے افراد کو اللہ رب العالمین نے منتخب کیا ان کی مدد کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، جو اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اونچا اور افضل مقام رکھتے ہیں، اور وہ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. صحابی کی جمع ہے، اور صحابی کا مطلب یہ ہے، اس کی تعریف یہ ہے، ایسے شخص کو صحابی کہا جاتا ہے جو ایمان کی حالت میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت پہ اس کی وفات ہوئی ہو. ایسے خوش نصیب لوگوں کو صحابہ کہا جاتا ہے. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی حالت میں ہمارے نبی سے ملاقات کیا. اگر صرف ایسے ملاقات کی، ایمان سے خالی تھا، مسلمان اور مومن نہیں تھا، تو اس ملاقات کا، اس دیدار کا کوئی اعتبار نہیں ہے. مکہ کے مشرکین، مدینہ کے مشرکین اور کفار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، اٹھتے اور بیٹھتے تھے. ابو طالب نے ہمارے نبی کی کفالت کی، اور ابو جہل، ابو لہب، یہ سب ہمارے نبی سے ملاقات کرتے تھے، دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے، لیکن انہیں اسلام کی دولت نصیب نہیں ہوئی، اس لیے وہ صحابہ نہیں ہیں. صحابہ کنہیں کہتے ہیں؟ ایمان کی حالت میں جنہوں نے ہمارے نبی سے ملاقات کی اور دیدار کیا، ہمارے نبی کی صحبت انہیں ملی، معیت ملی، یہ شرف انہیں ملا، انہیں صحابہ کہا جاتا. یہ صحابہ اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اونچے مقام پر فائز ہیں. جب سے دنیا قائم ہوئی اس وقت سے لے کر کے قیامت تک انبیاء کے بعد جن شخصیتوں کا مقام و مرتبہ وہ صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، ہمارے نبی کی مدد کی، قرآن کا نزول ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے نبی کے ساتھ سفر و حضر میں رہے، اور ہمارے نبی کے ساتھ قتال کیا، جنگ کیا، جہاد کیا مشرکین اور کفار سے. ڈائریکٹ ہمارے نبی سے سنا، ہمارے نبی ان کا تزکیہ کیا، ان کی تعدیل فرمائی اور ان کی تربیت کی، اور ان کے عمل میں جہاں کوئی کوتاہی اور کمی نظر آئی اللہ رب العالمین نے آسمان سے تنبیہ فرمائی. اتنا اونچا مقام اور مرتبہ
کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں گزار دے تو بھی صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایک لمحہ جو ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھا اس کے مقام مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی بس قول کہ اگر کسی کو لمبی عمر ملے اور اس نے اپنی پوری عمر پوری زندگی متصل برابر لگاتار اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں نبی کی اطاعت میں گزار دی تو اس کی پوری زندگی کی عبادت اس ایک لمحے تک نہیں پہنچ سکتی جو ایک لمحہ صحابہ کو نبی کے ساتھ ملا۔ اتنا اونچا مقام مرتبہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا۔ ان کے کچھ حقوق بنتے ہیں ہمارے اوپر، ہمیں ان کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے، ان صحابہ کا ہمارے اوپر کیا حقوق ہے۔ جیسے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہوتے ہیں، نبی کے حقوق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوتے ہیں، حکمرانوں کے حقوق ہوتے ہیں، بیوی اور میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے پر حقوق ہوتے ہیں، ایسے ہی صحابہ کرام کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، کیونکہ ان کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی کوششیں ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اسلام کو دنیا کے اندر غالب کیا، ان کے ذریعے سے اسلام دنیا کے اندر پھیلا، ان کی آنکھوں نے نبی کا دیدار کیا، نبی سے ملاقات کی، اس لیے ان کے بہت زیادہ حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ انہی حقوق کو جو اہم حقوق ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان حقوق کو جانیں، ان کے مطابق عمل کریں، صحابہ کے مقام مرتبے کے پہنچانے، خاص طور سے ایسے دور میں کہ آج صحابہ کرام سے بغض اور نفرت رکھنا کچھ لوگوں نے اپنا دین بنا لیا، اور دو فرقے کے لوگ ہیں جو صحابہ کرام سے بغض اور نفرت رکھتے ہیں، ایک تو شیعہ اور رافضی۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی پیار محبت سے انہیں اہل تشیع کہتے ہیں، اہل تشیع نہیں ہے وہ شیعہ اور رافضی ہے، وہ شیطان کے شیعہ اور مددگار ہیں۔ شیعہ کے معنی ہوتے مددگار کے، تو آل بیت کے صحابہ کے دین کے مددگار نہیں ہیں، وہ شیطان کے شیعہ ہیں، شیطان کے مددگار ہیں، باطل کے مددگار ہیں۔ وہ یہ لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، تبرہ بازی کرتے ہیں، ابو بکر و عمر عثمان کو اور بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جہنمی اور ملعون قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کا دین ہے یہ، ان کا مذہب، ان کا عقیدہ ہے۔ جس دین کے اندر جانوروں پر لعنت بھیجنے سے منع کیا گیا ہو، کیا اس دین کے اندر صحابہ کرام جیسی عظیم المرتبت شخصیتوں پر لعنت بھیجنا جائز ہو سکتا ہے؟ ہمارے دین میں تو جانوروں پر بھی لعنت بھیجنے سے منع کیا گیا ہے، جانوروں کو بھی گالی دینے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تو اتنے مقدس اور پاک باز ہستیاں تھیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا، انتخاب کیا، ان کو یہ اللہ کے انتخاب تھے صحابہ کرام، اللہ نے ان کو منتخب کیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے۔ ان صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں، تبرہ بازی کی جاتی ہے، لعنت و ملامت کی جاتی ہے، ان کو جہنمی اور کافر قرار دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان کا دین اور مذہب بن گیا، جو صحابہ کو کافر کے وہ خود کافر ہوگا۔ صحابہ جنت کے بالا خانوں میں ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا، ہمارے نبی ان کی تعریف کی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ ہمارے لیے معیار ہیں ہدایت کا، ہمارے لیے وہ آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ اللہ فرماتا اگر تم صحابہ جیسے ایمان لاؤ گے تب ہدایت ملے گی۔ ان کا ایمان ہمارے لیے عمل معیار ہے صحابہ کرام کا، انہی کو کافر کہا جا رہا ہے، انہی پر لعنت و ملامت کی جا رہی ہے۔ آپ ذرا سوچیں کتنی خطرناک اور کتنی عجیب و غریب بات ہے، جن کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے، جن کا شکر ادا کرنا چاہیے، جن کا مقام مرتبے کو بیان کرنا چاہیے۔ کس قدر یہ افسوسناک پہلو ہے کہ انہی شخصیتوں پر تبرہ بازی کی جاتی ہے اور لعنت و ملامت کی جاتی ہے۔ تو یہ روافض ہیں، یہ جو صحابہ کا دشمن ہو ہمارا اور آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، امہات المومنین کے دشمن ہیں،
ابو بکر و عمر کے دشمن ہیں، عائشہ اور حفصہ کے دشمن ہیں، جو پوری دنیا میں مسلمانوں کی ماں ہیں ان کے دشمن ہیں۔ جو ان کے دشمن ہو ہمارے اور آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس خام خیالی میں کبھی نہ رہنا کہ وہ ہمارے دوست ہیں یا اس طریقے سے ہمیں مدد کریں گے، نہیں، پوری تاریخ پر ڈالیے ان کی، پوری تاریخ جب سے ان کا وجود ہوا اس وقت سے لے کر کے آج تک ہمیشہ مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے انہوں نے، ہمیشہ مسلمانوں کو تکلیف دی ہے۔ سنی مسلمانوں کو تکلیف دینا ان کے یہاں جہاد ہے، ان کے یہاں اجر اور عبادت ہے۔ یہ کسی کو تکلیف دینا یہ ان کے مذہب اور عقیدے میں چیز شامل اور داخل ہے، اور یہ کوئی الزام نہیں ان کے اوپر۔ ان کی کتابوں کو پڑھیے تب اندازہ ہوگا۔ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ان تمام چیزوں کو۔ قرآن میں تحریف کی قائل ہے، یہ کہتے ہیں قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ بدل گیا ہے، صحابہ نے اس کو بدل دیا، آیتیں حذف کر دی۔ وہ آیتیں جو علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے تھیں کہ علی بنیں گے امام اور خلیفہ، ان آیتوں کو صحابہ نے حذف کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حدیثوں کو حذف نہیں کیا صحابہ نے، حدیثیں بیان کی صحابہ نے علی کی فضیلت میں، لیکن قرآن کی آیتوں کو انہوں نے حذف کر دیا۔ ان کا مکمل ایک صورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الولایہ۔ اس سورۃ الولایہ کے اندر باقاعدہ بیان کیا انہوں نے کہ نبی کے بعد علی ہی ولی ہوں گے سب کے، اور یہی سب کے خلیفہ ہوں گے۔ ان کا کلمہ بھی الگ ہے، ان کی اذان بھی الگ ہے، اذان میں علی کا اضافہ کرتے ہیں وہ، سب چیز ان کی الگ ہے۔ ہمارے دین سے، ہماری شریعت سے ان کی کوئی چیز میل نہیں کھاتی۔ یہ ہمارے کیسے دوست ہو سکتے ہیں جو ہمارے دین سے ان کی کوئی چیز میل نہ کھاتی ہو؟ ہمارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ان کے ہاں باقاعدہ صحابہ سے نفرت کرنا، بغض رکھنا دین، ایمان اور عقیدہ ہے۔ یہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں صحابہ سے نفرت کرنا۔ ماں دودھ پلاتی ہے تو باقاعدہ ابو بکر و عمر کو گالیاں دیتی ہے، عائشہ پر الزام لگاتی ہے۔ یہ دودھ کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو صحابہ کی نفرت ان کے دلوں میں بٹھاتے ہیں اور پیدا کرتے ہیں۔ یہ روافض اور شیعہ۔ دوسرا کون سا فرقہ ہے؟ دوسرا فرقہ خوارج کا ہے۔ اسلام کے اندر سب سے پہلا فرقہ نکلنے والا خوارج، جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج اور بغاوت کیا، ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ بھی صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان صحابہ کو جنہوں نے کا ساتھ نہیں دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے یہاں کافر ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے یہاں کافر ہیں، تبھی ان کے خلاف انہوں نے خروج و بغاوت کیا اور اس طریقے سے ان سے جنگ لڑی۔ تو یہ خوارج کا فرقہ ہے۔ یہ دو فرقے ایسے ہیں جو صحابہ کی دشمنی، ان کے یہاں دین، ایمان اور عقیدہ ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہے؟ ان کا سب سے پہلا حق ہمارے اوپر یہ عائد ہوتا صحابہ کا کہ ہم ان سے محبت کریں۔ ایک مسلمان جیسے دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے، ہم ان سے اس سے زیادہ کہیں محبت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ انہی کے ذریعے سے ہم کو دین ملا ہے، انہی کے ذریعے سے قرآن ملا، انہی کے ذریعے سے نبی کی سنت ملی، انہی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہم تک دین کو پہنچایا۔ اس لیے ان کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ۔ تو ان کا سب سے پہلا حق ہمارے اوپر یہ عائد ہوتا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئے، یقولون ربنا اغفر لنا، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے ایمان کی حالت میں سبقت لے گئے، ہم سے پہلے گزر گئے، ہمارے مومن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ تو ان کو معاف کر دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان لائے ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر کوئی کینہ اور حسد نہ رکھ، ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دے، ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، ہے ہمارا رب تو ہی مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں تمام اہل ایمان داخل ہیں، اور سب سے پہلے اہل ایمان کون ہیں؟ صحابہ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں نا کہ سب سے پہلے کون اسلام قبول کیے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں، عورتوں میں خدیجہ نے قبول کیا، بچوں میں زید نے، اسامہ نے قبول کیا، یہ زید بن حارثہ نے بچوں میں، یہ غلاموں میں، اور بچوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا۔ یہ سب ہم پڑھتے ہیں نا، پہلے کون اسلام قبول کیے؟ تو
تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں صحابہ کرام ہیں. جب سب نے ان کا انکار کیا تھا صحابہ کرام نے ہمارے نبی کی مدد کی تھی, ہمارے نبی پر ایمان لائے, سب کچھ نشاور کر دیا تھا. اس لیے ان صحابہ کرام سے محبت یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. ان سے محبت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے, اگر مسلمان نہیں ہیں تو ضروری نہیں ہے. تمام اہل ایمان سے محبت دلوں کے اندر ہونا چاہیے. سب کے لیے دعا ہونی چاہیے, سب کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے. دلوں میں حسد اور کینہ اور کپٹ نہیں ہونا چاہیے. دلوں کو آئینے کے مانند صاف و شفاف رکھنا چاہیے. جیسا آئینہ صاف و شفاف ہوتا ہے ایسے دلوں کو صاف رکھیے صحابہ کرام اور اہل ایمان کے تعلق سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, ان سے محبت کرنا ہمارا ایمان. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, ان آیت الایمان حب الانصار, ایمان کی پہچان انصار سے محبت کرنا ہے. وہ آیت المنافق بغض الانصار, یا آیت النفاق, اور نفاق کی پہچان کیا ہے؟ انصار سے بغض رکھنا, عداوت اور نفرت کرنا. یہ کس کی پہچان ہے؟ منافق کی. مومن محبت کرے گا صحابہ سے, اور جو نفرت کرے گا صحابہ سے وہ منافق ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں, یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جن کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا. ان ہوا الا وحی یوحی, آپ کی زبان مبارک سے وہی ہی نکلتی تھی. اللہ جو پیغام دیتا تھا وہی پیغام آپ کی زبان مبارک سے نکلتا تھا. ہمارے نبی نے ان کو منافق قرار دیا جو انصار سے بغض رکھے, جو صحابہ سے بغض رکھے, عداوت رکھے, انہیں ہمارے نبی نے منافق کہا ہے. وہ منافق ہے, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. جب مسلمان ہی نہیں ہو سکتا تو مسلمانوں کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ منافق کبھی مسلمانوں کے دوست رہے ہیں؟ منافق کبھی مسلمانوں کا ساتھ دیے نہیں. تو یہ منافق ہے جو صحابہ سے نفرت کرے, صحابہ سے بغض رکھے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, جس کی روایت پر تمام علماء کا, مسلمانوں کا اجماع, تمام روایتیں اس کے اندر صحیح ہیں. ہمارے نبی نے انصار کو ذکر کیا, اس میں مہاجر بھی داخل ہیں. کیوں مہاجر داخل ہیں؟ اس لیے کہ مہاجرین کا مقام عمومی طور پر انصار سے اونچا ہے. ان کا مقام مہاجرین کا عمومی طور پر انصار سے اونچا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہل وہ اسلام قبول کیے. ان کی قربانیاں زیادہ ہیں انصار کے مقابلے میں مہاجرین کی. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں جہاں بھی صحابہ کا ذکر کیا پہلے مہاجرین کو بیان کیا. جب سب نے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا اور نبی جب ستائے جا رہے تھے مکہ کے اندر, نبی پر ظلم ہو رہا تھا, اس وقت جس نے ساتھ دیا وہ مہاجرین کہلاتے ہیں. وہ مہاجرین ہیں جو اپنا گھر بار, مال و دولت, آل و اولاد, بیوی, جائیداد, وطن سب کچھ چھوڑ کر کے مدینہ آئے تھے. ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے. یہ معمولی قربانی نہیں ہے کہ انسان پوری جائیداد چھوڑ دے, پورے بال بچوں کو چھوڑ دے, پورے اقارب اور خاندان کو, رشتہ دار کو چھوڑ دے, گھر بار چھوڑ دے. یہ معمولی قربانی نہیں ہے. ذرا تصور کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ کتنی بڑی قربانی انہوں نے مہاجرین نے دی. آج کوئی ایسی قربانی دے سکتا ہے کہ پوری دولت چھوڑ دی؟ جب مکے سے نکلے ان کے جسم پر کپڑے کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی, سب کچھ چھوڑ دیا مکے کے اندر. جو کچھ کمایا تھا, گھر بار, وطن, مال, آل و اولاد, بیوی, تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے مکہ سے مدینہ نکل گئے. کس کے لیے نکلے تھے؟ مال و دولت کے لیے, کمانے کے لیے, دنیا کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کا حکم تھا, اس کے نبی کا حکم تھا. اس لیے سارے لوگ مکہ اور آس پاس کی آبادیوں اور بستیوں اور شہروں کو چھوڑ کر کے سب کے سب مدینہ چلے گئے. ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے. لہذا مہاجرین کا درجہ اونچا ہے. جب انصار سے محبت کرنا ایمان, ان سے بغض رکھنا نفاق, تو مہاجرین سے بدرجہ اولا ان سے محبت کرنا ایمان اور ان سے بغض رکھنا نفاق ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مہاجرین بھی انصار تھے. انصار کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ انصار کے معنی مدد کرنے والے. کیا مہاجرین نے ہمارے نبی کی مدد نہیں کی؟ کیا مہاجرین ہمارے نبی پر ایمان نہیں لائے؟ کیا مہاجرین نے اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد نہیں کی؟ ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو مہاجرین انصار بھی تھے اور انصار بھی مہاجرین تھے. مہاجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مہاجر دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک مہاجر تو وہ جو اپنا ملک اور وطن چھوڑ کر کے اسلام کے لیے
دوسرے ملک جائے، ایسے ملک یا ایسے وطن یا ایسی جگہ جہاں اسے اسلام پر عمل کرنے میں آسانی ہو، کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو، اپنے اس ملک کو، وطن کو جہاں اس کے لیے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو، پریشانی ہو، اس ملک اور وطن کو چھوڑ کر کے ایسی جگہ جانا جہاں اسلام پر آسانی سے انسان عمل کر سکے، اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اور دوسری ہجرت گناہوں کو چھوڑنا بھی ہے۔ ہجرت کے معنی ہوتے چھوڑنے کے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، ہمارے نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، لوگ محفوظ رہیں، نہ زبان سے کسی کو تکلیف دے، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے، وہ مسلمان ہے۔ والمہاجر، اور مہاجر وہ ہے من حجر ما نہى اللہ عنہ ورسولہ، جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ہے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ تو کیا انصار نے گناہوں کو نہیں چھوڑا تھا؟ انصار نے کیا شرک نہیں چھوڑا؟ اپنے آبا و اجداد کی تقلید اور بت پرستی کو، کفر و شرک کو نہیں چھوڑا؟ شراب نوشی نہیں چھوڑی؟ گناہوں کو نہیں چھوڑا؟ چھوڑا تمام گناہوں کو۔ مہاجرین نے بھی تمام گناہوں کو چھوڑا اور انصار نے بھی تمام گناہوں کو چھوڑا۔ تو سب ایک انصار اور مہاجر ہیں، بس ایک نمایاں وصف ہے ان لوگوں کے لیے کہ مہاجر جو اپنا گھر بار چھوڑ کر کے آئے، اور انصار جنہوں نے مدینے میں ان کی مدد کی، ورنہ مدد مہاجرین نے بھی کی اور انصار نے بھی گناہوں کو چھوڑا اور ہجرت کیا۔ یہ معنی سب کے اندر قدر مشترک ہے، البتہ کسی کے اندر یہ معنی زیادہ ہے، اس لیے مہاجرین اور انصار کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ انصار سے محبت کرنا ایمان، ان سے بغض رکھنا نفاق ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب ہے عقیدہ طحاویہ، بڑے مشہور امام، بہت مشہور علامہ اور محدث امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں وَنُحِبُّهُ صحابۃ رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی کی محبت میں ہم غلو نہیں کرتے، افراد نہیں کرتے، غلو حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ حد سے تجاوز کا مطلب یہ ہے کہ حق کو پار کر جانا، حد کو پار کر جانا، اس کو افراد کہتے ہیں۔ جیسے شیعہ کیا کرتے ہیں، اہل بیت کے تعلق سے غلو کا شکار ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب مانتے ہیں بہت سارے شیعہ، اور جو ہے باقاعدہ انہیں الہ کا درجہ دیتے ہیں، اور اس طریقے سے اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں۔ معصوم کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم۔ تو ان کی محبت ہم کرتے ہیں لیکن غلو نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول سے بھی ہماری محبت ہے کہ اللہ کے رسول کی شان میں غلو کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے، حرام ہے۔ ان کی شان میں غلو کرنا منع کیا گیا شریعت میں۔ ایسے ہی صحابہ کی شان بہت اونچی ہے، بڑی نرالی ہے، لیکن ان کی شان میں غلو کرنا اور ان کو وہ مقام دے دینا جو اللہ اور اس کے رسول نہیں دیا ہے، یہ ہم نہیں کرتے۔ یہ شیعہ کرتے ہیں، روافض کرتے ہیں، جو اس صحابہ کو تو گالیاں دیتے ہیں اکثر صحابہ کو، اور جو آل بیت ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ سب معصوم ہیں، ان کا درجہ نبیوں سے بھی اونچا ہے، اور وہ عالم الغیب ہوتے ہیں، دنیا کی ساری بگڑیوں کو بناتے ہیں، سب چیزوں کا انہیں علم ہوتا ہے، سارے پردے ان کی نگاہوں کے سامنے ختم ہو جاتے ہیں۔ اتنا بڑا غلو جو اللہ کے بارے میں عقیدہ ہونا چاہیے، وہ علی رضی اللہ عنہ آل بیت کے بارے میں عقیدہ ہے۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی شان میں وہ غلو نہیں کرتے، ہم اعتدال میں رہتے ہیں، وہ محبت کرتے ہیں جو کتاب و سنت کے اندر بیان کیا گیا۔ ولا نتبرأ من احد منهم، اور ان میں ہم کسی سے برات کا بھی اظہار نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک تمام صحابہ عادل ہیں، تمام صحابہ کا مقام مرتبہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ درجات ہیں، لیکن ہم کسی سے برات نہیں کرتے۔ جیسے روافض برات کرتے ہیں، ابو بکر سے برات کرتے، عمر سے برات کرتے، عثمان سے برات کرتے، انہیں صحابی تک نہیں مانتے، مومن تک نہیں مانتے۔ ایسے خوارج ہیں، وہ بھی برات کرتے ہیں، برات مانے بیزاری، لا تعلقی۔ ابو بکر و عمر کو مانتے ہیں خوارج، لیکن عثمان و علی، طلحہ، عبداللہ بن عمر بن عاص اور مغیرہ بن شعبہ اور سے بڑے بڑے صحابہ کرام ان کو نہیں مانتے، ان سے برات کا اظہار کرتے، ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو کہتے نہیں، ہم کسی بھی صحابی سے برات نہیں کرتے۔ ان کی اپنی کوششوں اور ان کی اپنی خدمات اور ان کی اپنی جو اسلام کے تعلق سے قربانیاں ہیں، ان کے تعلق سے ان کے مقام میں درجات ہے، لیکن تمام صحابہ سے ہم محبت کرتے، کسی سے برات نہیں کرتے۔
وَنُبْغِضُ مَنْ يَبْغِضُهُمْ، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے ان سے بھی ہم بغض رکھتے ہیں. جو ان سے بغض رکھے گا ہم ان سے بغض رکھیں گے، کیونکہ ان سے صحابہ سے ایمان محبت ہے، لہذا تو ان سے بغض رکھے گا، ایسے لوگوں سے بھی ہم بغض رکھتے ہیں. وہ بغیر الخیر یذکرہم، اور جو بغیر خیر کا ان کا ذکر کرتا ہے ایسے لوگوں سے ہم بغض رکھتے ہیں. ہمارے لیے حکم ہے کہ ان کے جب بھی ان کا نام آئے رضی اللہ عنہ کہیں، خیر کے ساتھ ان کا ذکر کرے، بھلائی کے ساتھ ان کا ذکر کرے. تو اگر کوئی ان سے بغض رکھتا ہے صحابہ سے، یا خیر کے ساتھ ان کا ذکر نہیں کرتا، ان کے بارے میں برائیوں کو بیان کرتا ہے، ان کے بارے میں غلط باتیں بیان کرتا ہے، تو ایسے لوگوں سے ہم نفرت کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بغض رکھتے ہیں. یہ ایمان ہے میرے بھائیوں. پھر کیا فرماتے امام طحاوی، وَحُبُّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ سے محبت رکھنا دین ہے، ایمان اور احسان ہے. وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے اور نفاق ہے اور سرکشی ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بہت مشہور کتاب ہے ان کی. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بیان فرمایا اپنی کتاب کے اندر، اس پر اجماع ہے تمام مسلمانوں کا. انہوں نے جو بات کہی ہے اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع کہ صحابہ سے محبت ایمان، دین اور احسان، ان سے بغض رکھنا کفر، نفاق اور سرکشی اور زیادتی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی پر اپنی بات ختم کر دوں، وہ فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ سلف اپنے بچوں کو صحابہ سے محبت ایسی سکھاتے تھے جیسے انہیں قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے. جیسے قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے اپنے بچوں کو، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، ایسے صحابہ کرام سے محبت کرنا سلف اپنے بچوں کو سکھاتے تھے. کیونکہ یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو آپ نہ کریں تو آپ پر کوئی فرق نہ پڑے. ایسا نہیں ہے. یہ ایمان اور عقیدے کی بات ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ زور سے آمین کہیں گے تو آپ کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ایمان اور عقیدے کا ہے. یہ مسئلہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے. اس لیے سارے لوگ مسلمانوں کو، سارے لوگوں کو چاہیے کہ صحابہ کرام کی محبت اپنے بچوں کے دلوں کے اندر پیدا کریں، بتائیں ان کی قربانیوں کو، ان کے خیر کے کاموں کو بیان کریں، ان کی کوششوں کو بیان کریں صاحب اپنے بچوں کے سامنے کہ وہ ہمارے آئیڈیل اور نمونہ ہیں. یہ ان کی اقتدا کرو، ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو. اللہ رب العالمین نے ان کے طریقے سے ایمان لانے کو معیار ہدایت قرار دیا. لہذا ضروری ہمارے لیے کہ اپنے بچوں کے سامنے ان کی قربانیوں کو اور اس طریقے سے ان کے نام کو بیان کیا جائے اور ان سے محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا کیا جائے جیسے ہمارے سلف کیا کرتے تھے. تب جا کر کے انسان کا ایمان قوی اور مضبوط ہوگا، بچے کے دل کے اندر صحابہ سے محبت ہوگی. اس لیے بہت ضروری ہمارے لیے تو سب سے پہلا حق ان کا ہمارے اوپر یہی ہے کہ ہم ان کے لیے محبت کریں اور نعوذ باللہ ان سے نفرت نہ کریں، بلکہ ان سے محبت کرنا ہمارے لیے دین، ایمان اور احسان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ان کے مقام اونچا بلند فرمائے. اللہ رب العالمین تو قیامت کے دن ہمیں صحابہ کرام کی صحبت نصیب فرما، صحابہ کرام کی معیت نصیب فرما. اللہ رب العالمین تو قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ اٹھا. اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں ان کی محبت کو اور پیدا فرما. اللہ تعالیٰ جو ان سے بغض رکھتے ہیں، ان سے نفرت رکھتے ہیں، ان سے حسد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو دنیا سے ختم کر دے یا انہیں ایمان کی ہدایت دے دے. ان کے شر و مکر سے اللہ رب العالمین تو پوری امت مسلمہ کو، سارے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. آمین رب العالمین. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.